ڈائریکٹ اگر تسی روٹی پکا کے ساڑیاں بیٹیاں اگر روٹی پکا کے اگر ڈائریکٹ آگ تے سٹن تے سونی روٹی پکسی سڑ جاسی شکل ہی تبدیل ہو جاسی. لیکن اگر درمیان اگر کوئی لوہا رکھ دیتا جاوے توا نما جیڑا آگ نو آگ رکھے دوہاں نال جڑے ہے اے توا دوہاں نال جڑے ہے آگ نال بھی تے روٹی نال بھی. روٹی دی طاقت نہیں آگ نو برداشت کرے. روٹی دی طاقت نہیں کہ آگ نو برداشت کرے. وہ اتنی آگ دی سپیڈ نو برداشت کر رہا ہے لوہا. آپ برداشت کر رہے ہیں لیکن اتے اتنی پہنچا رہے ہے. اتے اتنی پہنچا رہے ہیں جتنی اتے ضرورت ہے جس نال سڑ نہ جاوے جل نہ جاوے شکل نہ تبدیل ہو جاوے. اگر وچو ایک منٹ واسطے توا چھک لاؤ تے ایک ادھے سیکنڈ ادھے منٹ وکھیا ہے روٹی دی حالت کی ہو جاندی. یاد رکھا اے تیرے تے میرے گناہاں دے درمیان ذات محمد ہے نہیں تے چہرے پہچان چنانا ہے. اس رب دے جلال نو کرم نو درمیان ذات مصطفیٰ ہے ورنہ چہرے مسخ ہو جاندے. جس طرح پچھلی امتان دے ہوئے اور مالکان جان دیو کی فرمایا اللہ تو نباد رکھے. مالکان نے فرمایا اگر تواڈیاں نیتاں جو تسی ایک دوسرے واسطے سوچ دے ہو اگر وہ آشکار کر دیتیاں جامن تو لوگ ایک دوسرے نو دفن کرنا چھوڑ دین. جنازے پہ رہ جان جزاک اللہ کوئی کسی نو دفن نہ کرے. اگر نیت نو آشکار کر دیتا جاوے درمیان وسیلہ محمد و اہل بیت محمد مسلمان دی زندگی دا جوانو اصلی ہدف رب دا قرب. رب نال ٹھیک ہے یا نہیں؟ رب دی پہچان معرفت ہے یا نہیں؟ رب دا مطیع ہے یا نہیں؟ رب دا اطاعت گزار ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا جوانو اصل جیڑا ہدف ہے وہ قرب خدا. قرب خدا واسطے اللہ لے کوشش کر دے رہے. نبیان کوشش کی تھی, نبیان دے بعد آئمہ علیہ السلام نے کوشش کی تھی. پھر جو مولا پردہ غیبت چلے گئے اس وقت علماء نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں. فقراء نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں. صالحین نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں. عابدین نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں. اے ایڈا وڈا سچے جس واسطے دیوانیاں بھی کوشش کی تھی. بولے آؤ نہیں جن دیوانے دا پتہ نہیں آیا. اے ایڈا وڈا راز ہے ایڈی وڈی حقیقت ہے جوانوں جس واسطے دیوانیاں نے بھی کوشش کی تھی. اور یاد رکھا ہے دیوانہ بھی آل محمد دا دیوانہ تھکنو پہ جس نو ہسٹری دا پتہ ہے. دیوانہ میں تا موسیٰ کاظم دا دیوانہ. لوگ بہلول بھی آتے ہیں. اسی طریقت بہلول تے ٹردے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق دے درمیان کچھ صلح کروائی جاوے. یاد رکھا ہے جوانوں ہو سکتا ہے صلح کران اللہ اتنا پاک پرہیزگار نہ ہوئے, ہو سکتے ہو گناہگار بھی ہوئے پر بندے اس دی مدد لیندن بھئی یہ صلح کروا سکتا ہے. حضرت بہلول دا نا بغداد دے بازار کھچا کھچ بھریا ہویا بازار. دکانداران دی مرضی ہے کچھ پیسے اتے سودا ہو جاوے اور گاہک دی مرضی ہے کچھ پیسے ہیٹ سودا ہو جاوے. پورے بازار دا حال پورے بازار دا منظر حضرت بہلول دا نا ویکھ رہن. ہاتھ آسا ہے کدی بندیاں وے دین کدی عرشال وے دین کدی بندیاں وے دین کدی عرشال ویکھ دین اور بار بار ہاتھ کر کے بندین وقت بازار الوے دین. کچھ بندے لگے انہاں کہ علی دا دیوانہ کی کر رہے ہیں؟ جواب سنے دیوانے دا پیادہ بندیاں تے رب دی صلح کروا رہے ہیں. بندیاں تے رب دی ناراض ہوئے اصل خزانے تو دورن. انہن پتہ نہیں کہ اصل فلاح کس پاس سے اصل خیر کس پاس سے. جدے خیر ہے ادھے جا نہیں رہے
جتھے فنا ہے اتھو نکل دے نہیں پے، انہوں حق دا راہ وکھا رہے ہیں، انہاں بندیاں دی صلح کروا رہے ہیں رب نال۔ انہاں کیا دیوانہ جو ہیں پر تیری گل وچ راز ہوندا ہے، پتہ بعد وچ لگدا ہے بھی کیڈی وڈی گل کر گیا دیوانہ علی دا۔ صلح جو کروا رہے ہیں تے نتیجہ کی ہے؟ حضرت بلال حضرت بہلول نے فرمایا نتیجہ اے او منیندہ ہے۔ مرحبا، کدی محتاج نہیں ہوو گے، رب تے گفتگو کر رہے ہیں، محبت بول رہے ہیں، اس جیسی مجلس کتھے، اس جیسی محفل کتھے، ایسا نور چھایا یا کتھے جتھے رب دا تذکرہ ہو رہے ہے، جتھے اللہ ال بلایا جا رہے ہے، جتھے حیا للفلاح دی صدا دی تفسیر کیتی جا رہی ہے، جتھے حیا علی خیر العمل دا دروازہ وکھایا جا رہے ہے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ حضرت بہلول نے فرمایا او منیندہ ہے، اے نہیں پہ منیندے۔ 2 دن دے بعد وہ بہلول دنا قبرستان چاسا لے کے کھلوتا ہے تے ہاتھ موڑ عرشہ لنج کر کے کھلوتا ہے۔ انہاں کہ بہلول آج پھر بازار چو چھڑ کے قبرستان ہو سکے آج واتو وہ کم کر رہے ہیں، صلح کروا رہے ہیں، کس دی بندیاں تے رب دی قبرستان ہے، ہاں قبرستان ہے۔ نتیجہ کیے بہلول آکھیا آج اے منیندے نا، آج وہ نہیں منیندے۔ رب نو مناؤ، رب نو مناؤ، عزت و کرم و لطف دے دروازے خود کھولے گا۔ اے توحید دی بارگاہ دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندے دا ہر حال وچ خیال رکھے، تانوں رزق دینا، تہاڈی مصیبت نو دور کرنا، اے بارگاہ توحید دی ضمانت ہے، بارگاہ توحید دی ضمانت ہے۔ اچھا جی پیار پیدا ہو گیا سارے مجمع دے دل وچ، مسلمانہ دے دل وچ، مزید اگر جیڑا ہائیو مزید ود گیا، بالخصوص نوجوانہ نال باتیاں کی کریے رب واسطے۔ وسیم عباس نے جیڑی گل سنائیے، جیڑا موضوع رکھے ہے، دل نرم ہو گیا ہے، ہنے دل پہ کردہ ہے، اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جاویے تے پوچھئے بتا تیری رضا کیا ہے، جس دا دل کرے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے جھوک فنا ہے، اے تو روز جوان ہتھا نال پہ ٹور دیاں، کل نو تیری میری واری بھی آ جانیے، اس جاتے کوئی ہور پڑھا نہ لے آ جانگے، سنا نہ لے ہور آ جانگے، کی کریے؟ تو پھر سوچو جوانوں کہ رب نو دے کی سکدے ہو؟ جیڑی چیز رب نو دے سکدے ہو وہ دیو رب نو۔ اگر تسی آکھو اچھا اس دی عطا کیسی ہے، تھے درمیان پھر جملہ کسی میں نہ کہ عزت امام حسین علیہ السلام بیان کیتی جاوے، ذرا جملہ سنو عزت حسین علیہ السلام دا۔ اس سے جتھے میں پہلا جملہ پڑھے ہے میدان عرفات جدو مولا کربلا جا رہے ہیں، اتھے ہی مولا نے دعا عرفہ پڑھی، اس دے اندر مولا نے ایک اور جملہ آکھیا، حسین علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ، مالک دی بارگاہ وچ، خالق اللہ ہے، اتھے مخلوق حسین ہے۔ ہائے ہائے، دعا سنن والا اللہ ہے، ہاں 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 ہاں، تے دعا منگن والا حسین ہے۔ ایک اور لفظ آکھاں، ایک اور لفظ آکھاں، عظیم لفظ آکھاں، دعا سنن والا معشوق ہے۔ ایسا دنیا نال کیتا ہے نا، اللہ نال نہیں نا کیتا۔ دعا سنن والا معشوق ہے۔ جی جی قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، واہ، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے۔ واہ، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے کہ لوگوں نماز سے بھی افضل میرا حسین۔ واہ، حیدری، یاد رکھنا جوانوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کیا کہ تاں نہ پڑھیا کرو، خطبات پڑھے کرو مولا دے، قرآن حکیم پڑھیا کرو، روز دی ایک آیت دی تلاوت کیوں نہ کرو، ضرور کرو۔
قرآن حکیم دی تلاوت ایک آیت دی روزانہ کر لو، نہج البلاغہ لے لو، نئی کتاب خریدن دا وقت تو کچھ ایسا کم کرو جوانوں، کوئی ایسی بلکہ ایپس اتے موجود ہیں، پوری دنیا دی لائبریری موجود ہے، تو روزانہ دی نہیں ہفتہ نہیں ٹائم لگے نہ پڑھو، لیکن جدو ٹائم ہوئے وہ تو پڑھو ہی نہ دے کلام نو، پتہ لگے کہ اپنے رب نال کیویں کلام کر دے ان تسی کدی نہ صحیفہ سجادیہ دیاں دو دعاواں تساں پڑھ لیا نہ تو لگ سی کہ کی شان ہے سید سجاد دی، جیڑا حسین دا راز ہے، جس دا بیٹا سجاد جیڑا لکھے تو کی لکھیا جاوے، بولو جوانوں، صحیفہ سجادیہ، حسین ابن علی جدو اللہ دی بارگاہ وچ جاندے نا، اور حسین ابن علی جدو اللہ دی بارگاہ عرفات دے میدان وچ کھلوتے نا، ذہن وچ رکھنا بھی اسی دے کی سگنے رب نو، متا کوئی آکے میں 4 دیگاں دے کے کسے غریب نو 2-4 پیسے دے کے تے میں حق ادا کیتا ہے، پہلے ویک اس دا تیرے تے کیڈا کرم ہے، اپنا حساب بعد اچ کری، پہلے اس دی کسے ایک نعمت دا حساب کر لے۔ حسین ابن علی ہاتھ چاہ کے پیادن الہی میں کی منگا تیری بارگاہ چو، اگر دعا منگ رہے ہیں تو ہاتھ بھی تا تیرے ہی عطا کیتا ہے، زبان بھی تو تیری عطا کیتی ہوئی ہے۔ اگر حسین ابن علی گریہ کر رہے ہیں تو اکھاں اور اکھاں ویچ آنسو بھی تو تیرے ہی عطا کیتے ہوئے۔ میرا مالک سب کرم رب دے، سب شرف رب دے، کچھ نہیں زندگی ویچ اپنا اکھاں ستا کیتیاں، جمدہ بچہ کتنیاں کچھ نعمتاں لے، اے اس دا کرم ہے، اے خیر ہے، اے ساریاں تے ہوندہ ہے۔ بیٹے صرف انہنی عطا نہیں کردہ جڑے اس دے اطاعت گزارن، نا فرمانا دے گھرانچ بھی وہ پتر پیدا کردہ ہے۔ اے تا مسلمان دی گالے، عیسائیاں دے گھر، یہودیاں دے گھر، اے تا انہ 3 بڑے دینہ دی گالے جوانوں، او انہاں دے گھر بھی پتر پیدا کردہ ہے جڑے اس نو مندے ہی نہیں، تو یہ تو اس دا خیر ہے، تو اس دا کرم ہے۔ کدی کسے نلکے کسے نو پانی دین تو پہلے پوچھیا بھی تیرا دین کی ہے، کوئی بھی بے، کدی کسے پودے تو کسے کو پھل توڑے ہوئے تے کدی کسے پودے نے پوچھیا بھی تیرا مذہب کی ہے۔ اے رب دا خیر ہے، جیڑا پہنچ جاوے او لے جاوے، جس دی رسائی اتھو تک ہو جاوے تو زندگی چ معلوم ہویا کوئی چیز بھی اپڑی نہیں۔ ہر کچھ عرصے دے بعد بدن دے خلیے تبدیل ہو گئے، پہلے بچپن والی تصویر، پھر بچپن چو لڑک پن دی، پھر جوانی دی، پھر جوانی تو بھر جوانی دی، پھر بھرپور جوانی دے بعد پھر ضعیفی والے پاسے، پھر بڑھاپے والے پاسے، پھر موت، تو شکلاں تبدیل، کسی نو ایک شکل چوس بھی نہیں رکھیا، بچپن دی شکل ہور بنی، جوانی دی ہور بنی، بڑھاپے دی ہور بنی۔ اے رب دا کرم ہے، اے رب دی خیر ہے۔ یاد رکھے جوانوں، اگر عزت رب دی دیتی ہوئی، دولت رب دی دیتی ہوئی، اولاد رب دی دیتی ہوئی، گھر اللہ دا دیتا ہویا، کارن رب دیاں دیتی ہوئی، کوٹھیاں رب دیاں دیتی ہوئی، رقبہ رب دا عطا کردہ، دل خوش ہوئے تو تائید دا حق ادا کرے، گھبرا کے نہ بھولے آئے، آ جا کے ہکوش ہے تیرے کول رہیے گئیے تو استام منگیے، آ جا کے بندے کول سجدہ ہی رہ جاندہ ہے، اور کوئی شے نہیں رہ جاندہ، سجدہ رہ جاندہ ہے بھائیو۔ اگر تیرے میرے پلے کوئی اور چیز ہوئے آ تو پھر مالک کو چیز منگیا، اللہ منگیا اس وجہ تو سجدہ جوانوں کہ آ جا کے بندے کو رہ ہی سجدہ جاندہ ہے۔ کوئی تیرے میرے سجدہ کرن نال کوئی شان ود نہیں جاندی، کوئی اس دے اقتدار کوئی زیادتی نہیں ہو جاندی، اضافہ نہیں ہو جاندہ، پہچان ہو جاندی ہے صرف تیرے میرے سجدہ کرن نال انصاف ہو جاندہ ہے جوانوں۔ پوری دنیا اس دا رزق کھا رہی ہے، جڑے نہیں مندے وہ بھی کھا رہے ہیں،
جڑے مندے نو بھی کھا رہے ہیں بندے گناہ کر دین عیب کر دین منہ کالا کر دین کالے کرتوت کر دین حرام خوری کر دین سود خوری کر دین دھوکہ فساد و فتنہ کر دین لیکن پھر بھی وہ عطا کر رہی ہے لیکن ایک فرق ہے جوانوں توحید کیمرہ لا کے ویکھ رہی ہے حلال کر کے کیڑا کھا رہا ہے حرام کر کے کیڑا ایک چیز رہ جاندی ہے سجدہ ہن ایو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے پوری زندگی عبادت اہتمام کیوں کیتا پوری زندگی وچ کوئی کم نہیں کیتا صرف مالک دا کم کیتا اس دی عبادت کیتی عاشقان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمان شیعہ سنی بھائی ذرا اپنے معیار نو بلند کر کے جملہ سننا اور سننا کہ میں کی آگ کے جا رہی ہوں اس گھر نے اس خاندان نے اس لہو نے اس نسل نے اس شجرہ طیبہ نے انج عبادت کیتی کہ انہا عابدان دا جیڑا مہرینہ تے جیڑا سہرہ تے سرتاج ہے جس دا نام محمد مصطفیٰ ہے اس ایسی عبادت کیتی ہے کہ معبود نو آکھنا پہ ہے بس کر معبود نو او اللہ کل شائن قدیر نو کیسی عبادت ہوئی اس سے چونکہ شہنشاہ دی عبادت دا تذکرہ بہت کم ہوندہ ہے بادشاہ دی عبادت نو سمجھن واسطے جملہ ہی کافی ہے کہ پوری رات عابد شب زندہ دار پوری رات مسلح عبادت تے سارا دن حالت روزہ آمنہ دے چند جدو کوئی لکمہ کھان لگ دے ان تے پھر رکھ دیں دے ان کدائی نہ کدائی کوئی بھکھا نظر آ جاندہ ہی آج دا بندہ آج دا اسلام دا دعوے دار مسلمان تو یہ بھی نہیں ویکھدا نا بھی بھینا بھراما یا ہمسایاں دے گھر کوئی شے کھان نو ہے یا نہیں کھان والی چیز آوے تے بندے لکا لیندے نو لکایاں گھٹ دیئے کدی اس راز انہوں ازما کے ہی ویکھ لو ازمائش تو علاوہ یقین نہیں آندہ بندے نو ازما کے ویکھ لو ایسے عابد کے معبود نے آکھیا کچھ حصہ رات دا قیام کیتا کر ہر شے بنائی تیری رضا وستے پھر اس محبوب دی دستار جس ولی دے سر تے آئی والی ولایت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسی عبادت کی تھی جوانوں ایسی عبادت کی تھی کہ سورج دی آنکھیں چکھ پا کے فرمایا اسا تنو بھردیاں ڈٹھا ہے تو سن ستیاں نہیں ڈٹھا امام حسن علیہ السلام اللہ آباد رکھے امام حسن علیہ السلام کیسی عبادت کی تھی جوانوں ایسی عبادت کی تھی کہ جدو بھی نواں لباس دے بے تن فرماوینا تو اللہ دی کچاری یہ جان دے آن مسلح عبادت تے آن دے آن حسن مجتبہ مسلح عبادت ساری رات تسبیح و تقدیس جاری ہے اور ماں سیدہ دی عبادت دا میں کی جملہ کھاں جس دی ایک مرتبہ دی پڑھی ہوئی تسبیح زہرا چھٹے امام نو 1000 رکعت نماز نوافل تو پیاری ہوئے اس دی ایک رکعت دا شان کی ہوئے گا اس دی ایک بڑی ہوئی نماز دا عالم کی ہوئے گا حسین ابن علی کیسے عبادت گزاریں مسلمانوں کیسے عبادت گزاریں ایسا عابد حسین ایسے عاشق حسین کہ آج بھی سر سجدے چے حسین دا حضور سر رکھیا سر چایا امیر المومنین سر رکھیا سیدے سر چایا سر رکھیا حسن سر چایا حسین او غریب ہے جس رکھیا ہے چایا نہیں ہے چایا کہیں قاتل چایا چایا اس سے لے جو دھی سامنے کھلوتی ہے اس ویڑے چی عبادت ہی نظر آئے گی اگر ساڑھے تو زیادہ نہیں ہو رہی جتنا دینا اے او رائے کہ جتھے سونے آنو برچھی لگ جان دیئے اے او رائے جتھے طاقت آلے اپنے بازو کٹا دیں دیں اور جنت توحید دے عطا کردہ پرانال پرواز کر دیں اور کٹے ہویاں ہتھا نال پوری دنیا دیو مدد بھی کر دیں اے رب دا اجازے امام حسین علیہ السلام تو بعد جس عابد دیواری آئیے
اس نے دنیا سجاد آکھ دیئے، اس اتھے سجدہ کیتا ہے جتھے حسین بھی نہیں کیتا، سجے پاسے زینب جئی ماں کہہ دائی، کھبے پاسے سکینہ جئی بھین کہہ دائی، بازار شام چوں سجدہ کیتا ہے تے دیوارہ چوں آواز آئی اسی انت سید الساجدین وانت زین العابدین۔ 21 سال خدمت کیتی ایک کنیز امام سجاد علیہ السلام دی، 21 سالاں تو بعد اے جنہاں دے گھارے چ بیٹھے ہو، جنہاں دے ویڑے چوہنے جنازہ برآمد ہونا لے، جنہاں نے اپنا مرشد تے پیر مندے ہو، انہاں دی زندگی دس رہے ہاں۔ امام سجاد دی کنیز تو پوچھیا مدینے آلیاں کوئی گل سنا اپنے امام دی، اسا کیا کی شان سنا ماں 21 سال ہو گئے، 21 سالہ میں میں کدی سید سجاد دا رات نو بستر نہیں بنایا، دن نچ کھانا نہیں پکایا۔ 21 سال ہو گئے سجاد نو، آئے ہائے ہائے ہائے، 22 مرتبہ نشانے سجدہ دی تراش خراش کروین دے ان سید سجاد، کثرت عبادت دی وجہ تو، کثرت سجدہ دی وجہ تو، اتنی عبادت کی تھی سید سجاد نے کہ معاشرچ بھی رسول اللہ فرمایا کہ میں ویکھ رہے ہاں کہ لوگاں دیاں صفاں چیردہ ہویا میرا سجاد اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو رہی ہے۔ اس دے بعد 2 امام محمد باقر جعفر و صادق ان علم وہ معراج عطا کی تھی، ہائے کر کے رونا لیا۔ محمد باقر شام تک اللہ دی تسبیح پڑھی، گل چ رسیاں ہاتھ تھے بدھے ہوئے، رخسارے تماچے نال زخمی ہوئے، چھٹے امام نو کی اجر ملیا، پوری دنیا نو علم پڑھا کے مدینے دے بازار چ ماریا نے جعفر و صادق نو۔ مدین حسنی سادات تے ظلمہ دی انتہا ہو رہی ہا، انہاں دی جدو سفارش کی تھی بازار چ کوڑیاں نال ظلم کیتا گیا، تے جس دا آج جنازہ ہے تھوڑی دیر بعد جس دا جنازہ برآمد ہونا ہے کوئی نمازی جس دا رکوع ادھے منٹ دا ہوئے، 3 سیکنڈ دا کسے دا رکوع ہوئے، کسے دا 3 سیکنڈ دا اگر رکوع ہے او میں گناہگار نو تے میرے مرحومین نو تے اس قوم نو اس ملک نو دعا مچ یاد رکھے، ادھا منٹ بھی بندہ رکوع چ نہیں کھلوندا، 4 5 6 7 8 10 سیکنڈ دا حد رکوع ہوندہ ہے، پھر قیام۔ با جماعت نماز اچ بھی شریعت حکم ہے کہ با جماعت نماز نو طول نہ دیو، ہو سکتا ہے کوئی مریض ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوئے، تھوڑی دیر وسط رکوع اس دے بعد قیام۔ معلوم ہویا شریعت آدھی 10 سیکنڈ دی بھی تکلیف رکوع اچ نہ دیو، تے جیڑا 14 سال رکوع اچ نہ جس دا گوشت قید کھا، اللہ تو نہائے قبول کرے میرے میں۔ اے رستہ عاشقان دا رستہ، اسلام دا رستہ جنہ لطف لے آئے اٹھ گئے، وہ دریاواں دے کنارے ہیں تو ٹر گئے، ہائے کر کے روانہ لیا اس امام کیسی عبادت کی تھی یہ۔ میں پڑھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی عبادت دے بارے، فجر دی تاکی بعد تو بعد آج دے ٹائم دے مطابق تقریباً 6:30 بجے تو لے کے 12:20 تک موسیٰ کاظم 10 سال مسلسل سجدہ شکر کیتا ہے۔ مرحبا۔ اے مجلسہ دے انعقاد تاں کیتا جاندے تاکہ سیرت دسی جاوے نسل نو قوم نو، اے نہیں ہے کہ پڑھ سن کے تے گھر چلے، اج نہیں، پھر مقصد فوت ہو جائے گا آزاداری دا۔ اجر تو ہے، اجر تا پتھر چاہن والے نو بھی ہے، اجر تا مسلمان الویک کے مسکرا دے ہوتے نیکی لکھی جاندی، اجر دی بات نہیں، سسٹم نو سمجھن دی بات ہے۔ 12:20 تک زوال دے ٹائم دے مطابق اج دے دن دے مطابق سجدہ شکر کر دے آن، پھر دن زوال تے آندائی امام علیہ السلام ظہرین پڑھ دے آن، پھر مغربین تک تاکی بات، پھر مغربین دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر واسطے سوندے آن، اور پھر تھوڑی دیر تو بعد اٹھ کے پھر ایوئی ساری زندگی دی روٹین زندان دی۔ اے فضل بن ربی بصرے دا جڑا دروغائی، اے اس نے لکھیا ہے
کہ میں ویدم کہ موسیٰ کاظم ساری ساری رات عبادت کر دے ان آدھے میں ایڈی سونی عبادت کر دے ان گو بادشاہی نہ اپنا دشمن تسلیم کر دائی لیکن در و دیوار بھی موسیٰ کاظم نال تسبیح پڑھ دے ان آدھے ایک دے میں لگیاں تے میں کیا ویکھا تسائی آدھے آدھ رات تو پچھے موسیٰ کاظم اٹھ کھلوتے منہ مدینے آل کی تے رب جانے غریب دیاں کوئی دھیاں وطن تے رہ گیا ہر دھی دنا چاہ کے رو دہا لگ دے ایک دھی نال بڑائی پیار آئی جدنا فاطمہ حقل مار کے پیادے فاطمہ تانگا لہا بابا وطن تے نو وطن جڑے لوگ دھیاں نو چھوٹیاں بیٹیاں نو گھر چھوڑ آئے ہو کتنی باری ہو ساکھے ہو سی بابا میں تیرے نال جانا ہے کتنی باری آکھے ہو سی بابا میں تیرے نال جانا ہے تو بڑے پیار نال تو ساکھے ہو سی بیٹا اتھے مرد ہون دن بیٹا اتھے رش ہو سی مردان دا تو ماں نال پردے چباؤ مجلس تو بعد میں تن چال ایسا تے دل لے چون دھیاں دی یاد ستا رہی ہے پیونو مجلس مکسی ہائے کرنا لیا اے سفر مک جاسی دھی نوحان اللہ علیہ سے میں اس غریب دا جنازہ برآمد کران لگا رومنا لیو جاندیاں دھیاں رول کے مر گئیاں پر بابے دی زیارت نصیب نہ ہوئی ہے کوئی بندہ اس ایڈے وڈے مجمع میں جڑا اگلے جملے نو سمجھے ایک مہینے کان تسی ایران جاؤ تھوڑا مہینہ ختم ہو جاسی نہ موسیٰ کاظم دھیاں قبرہ ختم ہو سن نہ موسیٰ کاظم دے پتران دیاں قبرہ ختم ہو سن نہ موسیٰ کاظم علیہ السلام دیاں پوتریاں اور دوتریاں دیاں جرم کی جرم آئی جوانوں کے بس 82 پوڑیاں تلے ہو تہ خانہ جس تہ خانے دے وچ امام موسیٰ کاظم نو قید اتنا اندھیرا آئی اس کوئی کاظمی سید بیٹھا ہے تو جملہ سنے آئے اتنا ہنیرا آئی اس زندان اج کے دید ختم ہو گئی آئی کمر جھک گئی آئی گوشت قید کھا گئی آئی اگلے دن نکالے میں دین پہ پڑھ دیان کہ مولن جیڑیاں بیڑیاں پوائیاں نکڑیاں انہاں اندر خاردار کل لگے ہوئے آئیں جنہ بدن زخمی کر دیتا ہا ایک دن اتنا ماریا نے تیرے امام نو اپنے علو مار کے رکھ گئے